أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ تمام طرح کی حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس نے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمایا۔ اے اللہ، ہم کو ایمان پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو اور ہمارا حشر اپنے مقربین اور صالحین کے ساتھ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے بنائے، آمین۔ الحمدللہ عزیز ساتھیوں، ہم نے سورۃ القصص مکمل کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کا آغاز کریں گے۔ یہ سورت سورہ لقمان کے بعد اور ہجرت حبشہ جو کہ رجب 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی، اور جب مسلمان منکرین آخرت مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور مسلمانوں کو ہجرت اور دیگر آزمائشوں کے لیے تیار کیا گیا۔ اصل میں اس سورہ کا مرکزی مضمون ہی یہی ہے کہ اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہجرت کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 ان ارضی واسیہ کے ذریعے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا اور ان کمزور مسلمانوں اور منافقین مکہ کو تنبیہ بھی کی گئی جو کہ ہجرت حبشہ کے لیے تھوڑا سا متردد تھے۔ یہ سارے احکامات آیت نمبر 10 اور 11 میں بتائے گئے۔ آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے ہم ایمان لائے کہہ دیا ہے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، یا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے۔ وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ اب یہاں پر جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی بتایا کہ یہ صورت میں آزمائشوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ دراصل یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دل سے تو اسلام کی حقانیت پر یقین رکھتے تھے مگر مصیبتوں اور مشکلات سے گھبرا کر اپنے ایمان کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو اسلام لانے کی حد تک تو بہت مخلص تھے مگر مشکلات کے وقت گھبرا جاتے تھے، اور مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ ایسا راسخ الایمان لوگوں کا بھی تھا جو ان مصائب کو اللہ کی رضا کی خاطر بڑی فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے برداشت کر رہا تھا۔ ان آیات میں ہر طرح کے لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہی مصائب و مشکلات ہی ان کے ایمان کی کسوٹی ہیں اور انہی سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص کس حد تک اپنے ایمان کے دعویٰ میں پختہ ہے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔
اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان میں رکھ کر چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے دین سے نہ پھرتے، اور اللہ اپنے اس کام یعنی غلبہ حق کو ضرور پورا کر کے رہے گا۔ پھر آیات میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا متعلق پتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو فی الواقع ہر شخص کے متعلق پہلے سے علم ہے کہ فلاں شخص کیسے خصائل کا مالک ہے، لیکن محض اللہ اپنے علم کی بنا پر کسی کو جزا یا سزا نہیں دیتا جب تک فی الواقع وہ بات عملی صورت نہ اختیار کر لے۔ مثلا یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت چوری کرے گا، لیکن اس علم پر سزا مرتب نہ ہوگی جب تک فی الواقع وہ شخص چوری نہ کر لے۔ پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اب یہاں پر جہاد کی ہم پہلے مختلف اقسام دیکھ لیتے ہیں اور محاذ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سا محاذ ہے جہاں پہ جہاد کیا جا سکتا ہے۔ جہاد بامانی کسی انسان کی مقدور بھر کوشش جو اسلام کے نفاذ اور اس کی سربلندی کے لیے کی جائے۔ پھر اس جہاد کی اقسام بھی متعدد ہیں اور محاذ بھی متعدد ہیں۔ اقسام سے مراد مثلا زبان سے جہاد، ایک دوسرے کو سمجھانا اور تلقین کرنا یا تقریروں کے ذریعے تبلیغ کرنا، اور قلم سے جہاد یعنی اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور اسلام پر وارد ہونے والے اعتراضات اور حملوں کا جواب لکھنا، اور پھر اس کے بعد اجتماعی جہاد یا جہاد بالسیف یا قتال فی سبیل اللہ ہے۔ یہ تو تھی جہاد کی اقسام، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ زبان سے جہاد، قلم سے جہاد اور اجتماعی جہاد یعنی جہاد بالسیف یا قتال، یہ 3 ہی جہاد کی اقسام ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جہاد کے محاذ کون کون سے ہیں۔ جہاد کا سب سے پہلا محاذ انسان کا اپنا نفس ہے، پھر اس کے بعد عزیز و اقارب، پھر اس کے بعد پورا معاشرہ ہے، اور آخر میں محاذ جو ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، یعنی ان کافروں سے جنگ کرنا ہے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں یا اسلام کو نیست و نابود کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ جہاد اگر نفس سے کیا جائے گا تو جہاد کرنے والے کی اپنی اخلاقی اور روحانی اصلاح ہوگی، اور اگر اجتماعی جہاد اپنے معاشرہ سے کیا جائے گا تو پورا معاشرہ بے حیائیوں سے اور ظلم و ستم سے پاک ہو جائے گا، اور اگر جہاد بالسیف کیا جائے گا تو اس سے مسلمانوں کو سیاسی فائدے حاصل ہوں گے۔ جس قسم کا بھی جہاد کیا جائے گا بالآخر اس کا فائدہ جہاد کرنے والے ہی کی ذات کو پہنچے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت کا کیا معنی ہے، یعنی جو کہا گیا کہ جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کرنے والا اگر جہاد نہ کرے تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر جہاد کرتا ہے تو پھر اللہ کو اس کا کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا، یعنی دونوں صورتوں میں، اگر وہ جہاد کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ کی بے نیازی کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم تمام جن و انس سارے کے سارے اس شخص کی طرح بن جاؤ جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اے میرے بندو، اگر تم تمام جن و انس سارے کے سارے اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سے سب سے زیادہ میرا نافرمان اور بدکار ہے تو اس سے بھی میری بادشاہی میں ذرہ بھر بھی کمی واقع نہ ہوگی۔ پھر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اسے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ پر کچھ احسان کر رہا ہے، بلکہ اسے اللہ کا ممنون و احسان مند ہونا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اسے جہاد کی توفیق بخشی، جس میں ہر پہلو سے اس کا اپنا ہی بھلا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لینی چاہیے جیسے کوئی سرکاری افسر ایک شخص کو اپنے ماتحت ملازم رکھ لیتا ہے تو ملازم کو اس افسر کا ممنون احسان ہونا چاہیے
چہ جائکا کہ ملازم یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے ملازم ہو کر افسر پر احسان کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ آیت 7 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے، اور اگر وہ اس بات پر زور دیں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم صالح لوگوں میں شامل کریں گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس ایذا رسانی کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو، اور کافروں سے جا ملتا ہے۔ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا کہ ہم دل سے تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اہل عالم کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھ کے رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون۔ اور کافر ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ دوسرے کے گناہوں کا کچھ بھی بار نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں، یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اور ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ اور جو کچھ یہ افطرا کرتے ہیں قیامت کے دن اس سے متعلق ان سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو آیت نمبر 7 میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ اب نیکیوں سے برائیاں مٹنے کی مختلف صورتیں ہیں، اور عام طور پر علماء اکرام اس کی 3 صورتیں بتاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو شخص اسلام لائے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال بجا لانے سے چھوٹی موٹی برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو شخص نیک کام بجا لانا شروع کر دے اس کو از خود برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری یہ کہ جس معاشرہ میں نیکیاں رواج پانے لگیں برائیاں از خود مٹتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک چیز آئے گی تو لا محالہ دوسری کو رخصت ہی ہونا پڑے گا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ سنت اور بدعت کا ہے، جس کے متعلق واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ایک بدعت رواج پاتی ہے تو وہاں سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ گویا بدعت کے رواج پانے کا ہی دوسرا پہلو سنت کا اٹھ جانا ہے۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے، اور اگر وہ اس بات پر زور دیں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن پاک میں اپنے حقوق کے بعد لازمی طور پر والدین کے حقوق اور ان سے بہتر سلوک کا ذکر فرمایا ہے، جس سے ہمیں اس مسئلے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ان کی یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اس متعلق ہم ایک سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان میں اس قدر پختہ تھے کہ جب ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کی دھمکی دی تو آپ نے اپنی ماں سے کہا، ماں اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں پھروں گا، تو کھانا کھا یا نہ کھا یہ تجھے اختیار ہے۔ تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ حکم دے دیا کہ اللہ کے مقابلہ میں کسی کی اطاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور شرک تو خیر سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی کوئی بھی بات ہو تو اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ اطاعت صرف معروف کاموں میں ہو سکتی ہے، اور خواہ حکم دینے والے والدین ہوں یا بادشاہ ہو یا امیر ہو، کسی کی بھی اللہ کے مقابلے میں اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس آیت سے ہمیں صاف طور پر یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ شرک یا اللہ کی نافرمانی کے علاوہ باقی ہر طرح کے معاملات میں والدین کی اطاعت فرض ہے۔
اور آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم صالح لوگوں میں شامل کریں گے، یعنی ایسے نامساعد اور پریشان کن حالات میں جو شخص ایمان لائے اور نیکی کی راہ پر قائم رہے جبکہ اس کے والدین بھی کافر تھے، تو اللہ ایسے لوگوں کو صالحین کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ نیز اللہ کا دستور یہ ہے کہ اگر والدین بھی مسلمان ہوں اور اولاد بھی، تو اللہ تعالیٰ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ ملا دے گا۔ پھر آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھ کے رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ایسے موقع پیدا کرتا رہتا ہے جس سے سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ایمان کے کس درجہ میں ہے، پختہ ایمان والا کون ہے، کمزور ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مارکہ حق و باطل کوئی وقتی اور عارضی سی چیز نہیں، اور نہ ہی مارکہ ایسی چیز ہے جس کے نتائج صرف کسی مارکہ کارزار میں سامنے آئیں۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء چونکہ سب سے زیادہ پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ تکلیفیں اور مشکلات خود انہی کے حصے میں آتی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی سب سے زیادہ سخت مشکلات و مصائب انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان سے کم درجہ کے ایمان والوں پر، پھر ان سے کم درجہ کے ایمان والوں پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان پر مشکلات کا دور آتا ضرور ہے، البتہ اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ پختہ ایمان والا ہوگا اتنی ہی سخت اس کی آزمائش بھی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ شریعت کی پیروی میں تکلیف پہنچنا پیغمبروں کی میراث ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ تکلیف کافروں کے ہاتھوں ہی پہنچے، یہ مشرکوں کے طرف سے بھی آ سکتی ہے اور اہل بدعت اور دوسرے گمراہ فرقوں سے بھی اور منافقوں کی طرف سے بھی یہ تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں۔ لہٰذا مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ستائے جائیں، ان کی عزت پر حملہ ہو یا ان کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہو، ان کے لیے یہ سب کچھ باعث فخر ہوتا ہے۔ اور آج کل خاص طور پر ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے جو حالات ہیں وہ ان سب آیات کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، آمین یا رب العالمین۔ آیت 14، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ 50 برس کم 1000 سال ان کے درمیان رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا کہ وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا اور کشتی کو اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو محض بتوں کے تھان ہیں اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا اللہ سے رزق مانگو، اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پیغام پہنچانا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر کس طرح اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ اللہ پر آسان تر ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری بار پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم اسے نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی یا مددگار ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے آیات جو ہم نے پڑھی اس میں ان کفار کا ذکر ہو رہا تھا جو دور نبوی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اور مخالف تھے۔ اب آگے بعض دوسرے انبیاء اور ان کے مخالفین کا ذکر آ رہا ہے، اور ایسے واقعات کا آغاز سیدنا نوح علیہ السلام سے کیا جا رہا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تھی، 950 برس آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، پھر طوفان نوح کے بعد آپ 60 برس مزید زندہ رہے، اس لحاظ سے آپ کی کل عمر 1050 برس بنتی ہے۔
اور اپنی عمر کا بیشتر حصہ آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے اور ان سے بحث و جدال میں گزارا۔ وہ لوگ گویا ان کفار مکہ سے بھی زیادہ بدبخت تھے۔ انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو اس قدر پریشان کیا اور ناک میں دم کر دیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے تنگ آ کر اور ان سے سخت مایوس ہو کر اللہ سے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ ان پر ایسی تباہی نازل فرما کہ ان میں سے ایک گھرانہ بھی زندہ نہ بچے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے ذریعے اس قوم کو تباہ کر ڈالا۔ پھر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کشتی کو اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا، یعنی کشتی اس طوفان کے بعد طویل مدت تک جودی پہاڑ پر ٹکی رہی۔ لوگ اسے دیکھتے رہے اور اس سے طوفان نوح اور مجرم قوم کے انجام کی یاد تازہ ہوتی رہی اور تمام لوگ اس سے عبرت بھی حاصل کرتے رہے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور لیکن قوم نے اس کو جھٹلا دیا، اور حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف ان کو بے انتہا طریقے سے دلائل بھی دیے، لیکن ان کی قوم نے نہیں ماننا تھا، وہ نہ مانی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیتوں میں بتایا کہ رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں ان کو جھٹلا چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا کیا انجام کیا یہ تم سب کے سامنے ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے اپنے اپنے پیغمبروں کی دعوتوں کو جو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو ان کا اللہ نے حشر کیا کیا، وہی اب تمہارا حشر بھی ہونے والا ہے۔ اگر تم نے نبی کی دعوت کو جھٹلایا تو اس کا تمہیں ہی نقصان پہنچے گا۔ نبی کے ذمہ جو کام تھا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہے۔ پھر آگے مزید آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ کیا انسان اس چیز پر غور و فکر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی خلقت کی ابتدا کی، رحم مادر میں انسان کو تخلیق کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی دفعہ بنایا ہے اسی طرح اس کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یعنی نقش ثانی نقش اول سے آسان ہے۔ اور انسان جو زندہ تھا وہ مر گیا اور مٹی میں مل گیا، اور قیامت کو وہی انسان دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ مٹی کے اندر جو تغیرات ہوں گے اور جس طرح انسان دوبارہ پیدا ہوگا، یہ باتیں انسان کی تحقیق سے باہر ہیں۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ تم اللہ کو زمین میں نہ آسمان میں کہیں بھی عاجز نہیں کر سکتے، یعنی نہ تم میں اتنا زور ہے کہ زمین کی حدود سے باہر نکل جاؤ اور نہ اتنی طاقت ہے کہ آسمانوں تک پہنچ جاؤ۔ یہ غالباً اس لیے فرمایا کہ انسان اس زمین کے علاوہ کسی دوسری جگہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی تمام غذائی اور جسمانی ضروریات اس زمین سے وابستہ ہیں، الا یہ کہ چند دنوں کے لیے کوئی عارضی سا بندوبست کر لے، اور جب اللہ کی گرفت آ جائے تو نہ تم میں اتنا زور ہے کہ اس کی گرفت سے بچ سکو، اور نہ کوئی دوسری ہستی اتنی طاقتور ہے کہ وہ اس کے عذاب سے تمہیں پناہ دے سکے یا اس کے عذاب کو روک سکے۔ آیت 23 والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو، پھر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس واقعہ میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ نیز ابراہیم نے ان سے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم اس ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ آگ کو ابراہیم پر ٹھنڈا ہوتے دیکھ کر لوط سیدنا ابراہیم پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں، وہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق سے یعقوب عطا کیے، اور انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالح لوگوں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر آیات میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو ہر قسم کی دعوت کو انکار کر دیا تو بالآخر پھر قوم نے تنگ آ کر یہی سوچا کہ آگ کا بڑا سا الاؤ تیار کیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اور ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی اور غیر مضر بن جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں اس طرح رہے جیسے کوئی شخص باغ یا گلزار میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے میں اس کو بے شمار نشانیوں والا قرار دیا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا نشانیاں تھیں اس واقعہ میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر چیز کے کچھ طبعی خواص ہیں، اور یہ خواص اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز میں ودیت کر رکھے ہیں۔ ان خواص میں اللہ تعالیٰ جب چاہے تبدیلی لا سکتا ہے، اگرچہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر اللہ چاہے تو بعض اشیاء کے طبعی خواص سلب بھی کر سکتا ہے اور ان میں تبدیلی بھی لا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کر دیا تھا، حالانکہ آگ کی صفت ہے جلا دینا۔ اور پھر ہمیں مزید یہ بھی نشانی اس واقعہ میں پتہ چلتی ہے اللہ کی، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی مدد ضرور پہنچتی ہے، مگر پہلے انہیں تکلیف اور مصائب کے دور سے گزارا جاتا ہے، اور ایسی عجیب و غریب فطرت کی مدد اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے جب اس مدد کے بغیر اور کوئی چارہ پھر دنیا میں باقی نہ رہے۔ پھر آگے آیتوں میں سیدنا لوط علیہ السلام کا ایمان لانا اور ہجرت کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، دونوں ہی عراق کے شہر بابل کے رہنے والے تھے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ کے امتحان سے صحیح سلامت باہر نکل آئے اور اس وقت سیدنا لوط علیہ السلام نے ان پر ایمان لانے کا اعلان کیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سیدنا لوط علیہ السلام پہلے مشرک تھے، کیونکہ نبیوں کی نبوت سے پہلے زندگی بھی اللہ کی مہربانی سے ایسی نجاستوں سے پاک و صاف ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور بھی کئی ایسے آدمی ہوتے ہیں جو شرک سے بیزار قلب سلیم رکھتے ہیں، مگر انہیں صحیح رہنمائی نہیں ملتی۔ دور نبوی میں بھی آپ کی نبوت سے پہلے ایسے 6 آدمی موجود تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام دونوں نے مل کر ہی کی تھی، اور یہ سفر ہجرت بابل سے فلسطین کی طرف تھا۔ اللہ کی حکمت اسی میں تھی کہ آپ وہاں سے چلے جائیں۔ اسی مقام پر سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی نبوت ملی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا لوط علیہ السلام کو سدوم کے علاقے کی طرف بھیج دیا۔ پھر آگے آیتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی مہربانیوں کا ذکر کیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جتنے بھی مشکلات کے دور آئے، ان سب میں آپ علیہ السلام کامیاب رہے۔ جب ہجرت کی تو اس وقت تک آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ گھر بار اور وطن اور عزیز و اقارب چھوڑنے پر اللہ نے آپ کو اولاد بھی عطا فرما دی کہ دل بہل جائے۔ مزید یہ انعام فرمایا کہ نبوت آپ ہی کے خاندان سے مختص فرما دی۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے آپ ہی کی نسل سے آئے، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مبعوث ہوئے، باقی سب سیدنا اسحاق علیہ السلام بلکہ ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں ایک تو یہ اجر دیا کہ نبوت کو ان کے خاندان سے مختص کر دیا، اور دوسرا اجر یہ دیا کہ آپ کو تمام لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں بلکہ اور بھی کئی مذاہب کے ہاں یکساں محترم ہیں، حتیٰ کہ مکہ کے مشرکین بھی اپنے آپ کو انہی سے منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر مزید مہربانی یہ تھی کہ رہتی دنیا تک آپ کا ذکر خیر ان میں چھوڑ دیا۔ امت محمدیہ میں اس ذکر خیر کی صورت یہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنی ہر نماز میں آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، اور آخرت میں آپ کو اعلیٰ درجہ کے صالحین جو انبیاء اولو العزم کی جماعت ہیں اس میں شامل کیا۔ آیت 28 وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ، اور لوط کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجالس میں برے کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے دعا کی، پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق کی بشارت لے کر ابراہیم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی سدوم کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے یہ رسول فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی آمد پر انہیں دکھ ہوا اور دل میں گھٹن پیدا ہو گئی،
انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ غمزدہ ہو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز تمہاری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بدکاری کر رہے تھے، اور سمجھنے سوچنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو آخر انہیں ایک سخت زلزلہ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور قوم عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یہ بات تمہیں ان کی رہائش گاہوں سے واضح ہو چکی ہے۔ شیطان نے انہیں ان کے کرتوت بڑے خوشنما کر کے دکھائے تھے اور انہیں راہ حق سے برگشتہ کر دیا تھا، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ ان کے پاس موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے، مگر وہ ملک میں بڑے بن بیٹھے، حالانکہ وہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں دھر لیا۔ پھر ان ہلاک ہونے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا، اور کچھ ایسے جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا، اور کچھ ایسے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ ایسے جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سرپرست بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہو، اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ کچھ جانتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر انہیں سمجھتے وہی ہیں جو اہل علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کی پیدائش میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 20 مکمل ہوا، اور پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ساری ان قوموں کا ذکر کیا جن جن پر عذاب الہی آیا تھا، اور ان اقوام کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرمایا کہ یہ سبھی شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھیں، انہی چیزوں کو انہوں نے اپنا مشکل کشا بنا رکھا تھا، اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ان کے سامنے قربانیاں بھی پیش کی جاتی تھیں، اور نذر و نیازوں کی چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے، اس امید پر کہ ہمارے یہ سرپرست حضرات ہم سے خوش رہیں اور مصیبت کے وقت ہمارے کام آئیں۔ مگر ان مشرکوں کے معبودوں یا سرپرستوں کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں مکری کے گھر جیسی دی، جو اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ انگلی کی ایک جنبش سے تار تار ہو جاتا ہے اور گر پڑتا ہے۔ اسی طرح ان مشرکوں پر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس عذاب کی پہلی اور ہلکی سی ضرب سے ہی ان کے تمام تر توقعات کا قصر جو تھا، محل جو انہوں نے تعمیر کیا تھا، وہ تار تار ہو گیا، اور ان کے معبود جہاں تھے وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان آیات کو، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انبیاء کی تکذیب اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اللہ اپنے فرما برداروں کو ظالموں سے نجات دینے کی کیسی کیسی صورتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اپنی ایک نشانی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان تمام نشانیوں پر غور و فکر کرنے والا اور ان سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کے تمام مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔